نبی پاک علیہ السلام میراج سے واپس تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا وہاں میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کینچیوں سے۔ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل کون ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، جو وہ خطباء ہیں جن کی تقریریں بڑی لمبی ہوتی تھی لیکن تنہائیاں بڑی کمزور تھیں۔ گفتگو کے لحاظ سے تو بڑے بادشاہ تھے لیکن عمل کے لحاظ سے کمزور تھے، بڑے کمزور تھے۔ آج انہیں یہ سزا ملی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ یہ سخت معاملہ۔ ایک بات تو یہ ہے کچھ نہ کچھ کردار، دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والے کے اندر نہ شدت احساس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس سے احساس ہو یار سامنے والے کے مرض کا بھی، اور اصلاح کا جذبہ ہو اس کے اندر، شوق ہو، اس کا دل کرے کہ یار لوگ ٹھیک ہو جائیں، اس کی توجہ ہو۔ ہماری طرح کے لوگوں کی تقریریں ہیں نا وہ وقت گزاری کا ایک معیار بن گیا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے جمعہ پڑھانا ہے تو وہ پونے گھنٹے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں میں نے تیار کرنی ہوتی ہیں، سنانی ہے بس، کیونکہ میری ڈیوٹی وہ جو جملوں میں درد ہوتا تھا، وہ جو اثر ہوتا تھا، وہ جو بات لوگ کرتے تھے زبان سے پر ٹکراتی دل کے ساتھ تھی، انہیں احساس ہوتا تھا کہ میں دین کا پیغام دے رہا ہوں، اور قوم کا درد ان کے سینوں میں مچلا کرتا تھا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام پر جب اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا تو حضور علیہ السلام بے قرار رہنے لگے، لوگوں کو پیغام حق دینے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ کبھی طائف جاتے، کبھی عکاس کی منڈیوں میں جاتے، کبھی دیکھا کوئی پیر، کوئی علامہ، کوئی مولانا سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں، دانہ منڈی میں گیا ہو اور لوگوں کو کھڑا کر کے آواز دیتا ہو بھائی ادھر آنا، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تو کہے گا عجیب بات کرتے ہو بھائی، اتنے بڑے علامہ صاحب، اور وہ اس طرح مجلسوں میں پھرے، اتنے بڑے پیر صاحب تو 25 بندے روڈ پہ کھڑے ہوتے تب آتے ہیں، اور وہ چوک میں جا کے تقریر کریں۔ یہ تو کبھی جا کے مکے کی فضا سے پوچھ تو صحیح۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے مکے آیا تھا، میں نے عکاس کی منڈی میں مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے اور ان کا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو بلا کے کہتے بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، امت کا درد دیکھو کیسے ملا ہمیں۔ کہتے ہیں حضور پیغام دیتے تو ابو لہب روڑے اٹھا کے معاذ اللہ حضور کے قدموں پہ مارتا اور کہتا ہے اس کی بات نہ سننا، یہ تو معاذ اللہ مجنون ہو، یہ تو ان پہ تو جنون تاری ہے۔ اور بھائی اس درد سے تبلیغ فرمائی، اس درد سے اللہ کا قرآن بول اٹھا۔ رب کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، محبوب آپ تو مشقت کرنے لگے ہیں، دن رات حضور تڑپتے روتے، راتوں کو بیدار رہتے، کس مقصد کے لیے؟ شدت احساس، لوگ اللہ والے بن جائیں، لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف ہو جائے۔ تو بتا تو کتنی دفعہ رویا ہے کہ میرے محلے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کتنی دفعہ تڑپا ہے کہ میرے شاگرد نماز نہیں پڑھتے، اور چونک مڑے کھلوتے ہیں، تیرے دل میں کتنی دفعہ احساس پیدا ہوا ہے کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ محبوب پاک علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کے لیے جذبہ رکھتے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں گیا، جنازہ ہم نے پڑھ لیا، ذرا انداز دیکھیے کہ بات کا، کہتے ہیں جنازہ ہم نے پڑھ لیا، قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، میت کو رکھ دیا گیا، محبوب پاک علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ جو مٹی قبر سے نکلی ہوتی ہے نا وہ تازی ہوتی ہے، کہتے ہیں حضور ایک چھڑی مبارکہ ہاتھ میں پکڑی اور حضور علیہ السلام اسے مٹی کوریدنے لگے، قبر کے پاس بیٹھی ہیں، میت پڑی ہے، جنازہ ہو چکا، قبر کی ترتیب میں کچھ دیر ہے، فرماتے ہیں دیر ہوگی، محبوب نے گردن جھکائی۔ ایسا موقع جب آتا تھا تو صحابہ منتظر رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کچھ بات کہیں، چلو موقع مل گیا کچھ سن لیتے ہیں، کہتے ہیں گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، دیر ہو گئی، محبوب پاک علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا، کافی دیر کے بعد انتظار کرتے رہے، جب سر اقدس اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ مٹی وہ جو حضور کرید رہے تھے وہ گیلی ہے، اور بعد جب ہم نے حضور کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو آنسو بہہ رہے تھے اس مٹی پہ، گویا اس مٹی نے حضور کے آنسوؤں کے بوسے لیے،
फरमाते हैं ये हजूर अलैहि सल्लम ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा, बस हजूर अलैहि सल्लम ने सर एकदस उठाया, दाढ़ी में आंसू थे, कब्र की तरफ देख कर, देखिए अंदाज़े तबलीग, महबूब ने कब्र की तरफ देखा और फिर हमारी तरफ देखा और फरमाने लगे दोस्तों इस कब्र की मंजिलें बड़ी सख्त हैं, इसके लिए तैयारी कर लें, इसके लिए तैयारी कर लो। फरमाते हैं वो दो जुमले नबी पाक अलैहिस्सलाम के पत्थर दिल वाले भी रोने लग गए, सख्त दिल लोग भी तड़प उठे। हजूर का अंदाज दावत देने का, आंखों में आंसू, कब्र सामने, फरमाया इसकी तैयारी कर लो, रो के पैगाम हक सुना रहे हैं महबूब, रो के दीन की दावत दे रहे हैं, तू हंसते हुए भी नहीं कहता, तू कभी गौर ही नहीं करता, तू फजर से कबल भी सोया हुआ है, इशा से कबल भी सोया हुआ है। पता कितने लोग हैं जो तेरी वजह से दीन में आ रहे, कितने लोग हैं तेरी वजह से बदले। ये तो तू दावा करता है इतने दोस्त हैं जी जो मेरी वजह से चल रहे हैं, इसको कारोबार करा दिया, इसको मैंने फलां जगह सेट करा दिया, बता कितने तेरी वजह से मस्जिद आए, ये तेरी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। शिद्दत एहसास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और यही फिर शिद्दत सहाबा में आई, दीन के लिए एहसास की शिद्दत, यही वाली एहसास की शिद्दत औलिया में। हज़रत अबू बकर शिबली बीमार हो गए, तो जो है ना मेरी बात पर, तो जो है ना मेरी बात पे, इधर देखिएगा। हमारे यहाँ ना लोग पीराने उज़ाम को राज़ी करते हैं, पहले तो ज़रा देसी दौर था कि मझ दे दी सी तो पीर राज़ी हो जाते थे, अब अल्लाह खैर करे लैपटॉप देना पड़ता है, कंप्यूटर अच्छा बनवा के दें तो मुर्शिद राज़ी। ये लोग किस तरह राज़ी होते थे जो अल्लाह वाले थे, इल्ला माशाल्लाह सब की बात नहीं कर रहा, ये लोग कैसे। हज़रत अबू बकर शिबली के बारे में हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमान में तज़किरतुल औलिया में लिखा, हज़रत अबू बकर शिबली शदीद बीमार हो गए, खलीफा वक्त भी आपका अकीदतमंद था। उसने एक ईसाई तबीब बुलाया, कहने लगा अगर हमारे शेख ठीक हो गए ना तो तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। हज़रत बड़े अलील थे, वो तबीब आया, कई दिन इलाज करता रहा, दवाइयाँ बदलता रहा, कोशिश करता रहा, पर सेहत में अफाका ना हुआ। कहने लगा बाबा अगर तू मेरे जिस्म की हड्डियां खा के भी ठीक हो जाए तो मैं तुझे सही करने के तैयार हूँ, इसलिए कि तू अगर ठीक हो गया तो मेरा काम बड़ा बन जाएगा। ईसाई तबीब था। हज़रत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमह फरमाने लगे ये तो मुश्किल ही कोई नहीं, मुझे ठीक करना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं। बड़े दिनों से चारपाई पे लेटे हुए थे, फरमाने लगे कोई मुश्किल नहीं, तू अगर चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। उसने कहा किस तरह? फरमाने लगे तू कलमा पढ़ जा, मैं खुशी में ठीक हो जाऊंगा, तू कलमा पढ़ जा, मैं खुशी में ठीक हो जाऊंगा। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कलमा पढ़ा तो बाबा जी उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए, कई दिनों से चारपाई पे लगे हुए थे, उठ के खड़े हुए, फरमाने लगे तूने ज़माने को पढ़ा है कलमा, के ज़माता हूँ देख ले टांगों में जान आ गई है, उठ खड़ा हूँ, अब तू ज़रा दिल से कलमा पढ़ और अल्लाह तबारक व तआला मुझे सारी ही शिफा अता फरमा दे। उसने कलमा पढ़ा तो हज़रत बिल्कुल सही हो गया, फरमाने लगे तूने दिल से पढ़ा है, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। भाई याद रखो उन लोगों की फ़िक्र ये थी कि कोई बंदा, एक आदमी उनके सबब से नेक होता था, वो खुशी महसूस करते थे, कोई नमाजी होता वो खुशी महसूस, कोई उनकी वजह से दाढ़ी रखता था, कुरान पाक की जानिब तवज्जो करता, ज़िक्र अज़कार करता।